الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کر دیے ہیں تاکہ لوگ ان مویشی جانوروں پر نام لیں اللہ کا جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ تم جان لو اس بات کو کہ تمہارا معبود ایک ہے، بس اسی کی تم فرما برداری کرو اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والوں کو بشارت و خوشخبری سنا دو۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، پاکی اور بے عیبی سب اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا نہ تو کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کسی کے لیے نظر و نیاز اور قربانی جائز ہے، اور نہ ہی کوئی دعا و پکار کے لائق ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر
اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد، آپ کے آل و اصحاب پر اور اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ماہ ذی الحج ہجری سال کا 12واں اور آخری مہینہ، جس کی آج 5 تاریخ ہے۔ عام بول چال میں ہم لوگ بولتے رہتے ہیں وقت گزرتے دیر نہیں لگتی ہے، وقت کی رفتار ہم لوگوں کی رفتار سے کہیں اور کئی گنا زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سال میں جو کچھ مخصوص ایام اور دن مقرر کیے ہیں، جن میں نیکیوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکیاں انجام دینے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ انہی خاص دنوں میں ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع کے 10 دن ہیں۔ پچھلے جمعے کو اس پر گفتگو کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کو نیکیاں زیادہ محبوب اور پیاری ہوں ماہ ذی الحج کے 10 دنوں کے مقابلے میں۔ مسجدیں پہلے بھی سنسان تھیں، سنسان کا مطلب 1-2 صف نمازی، وہی ہماری رفتار بے ڈھنگی، وہی ہماری بے حسی، اور اس سے بڑھ کر کے وہی ہماری بد نصیبی۔ دن گزر رہے ہیں، گزر جائیں گے، وقت کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کی نظر میں وہ لوگ یقیناً قابل مبارکباد اور اللہ کی نظر میں انشاءاللہ وہ لوگ پیارے اور محبوب ہیں جو خاص دنوں میں خاص نیکیاں انجام دیتے ہیں۔ بہرحال آج کے خطبہ جمعہ میں قربانی کی اہمیت اور اس کا کیا مقام ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ہر گھر کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے الا ماشاء اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا مجبور بنایا ہے، اللہ کسی کو ایسی مجبوری میں مبتلا نہ کرے کہ وہ گھر نہیں کر سکتا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ہر شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دھمکی سے بچنا چاہیے۔ میں دھمکی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ لفظوں کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، حرارت ہوتی ہے، لفظوں کو اسی طرح سمجھیے جس طرح سے اسلام میں استعمال کیا گیا اور بولا گیا ہے۔ ہم میں کون ایسا بد نصیب ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی کی زد میں آنا پسند کرے گا؟ کوئی ایسا بد نصیب نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود جو جانور کی قربانی نہیں پیش کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی ہرگز نہ پھٹکے۔ کتنی بڑی دھمکی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ استطاعت، طاقت، گنجائش ہے اور قربانی نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ
مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب دوگانہ نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ بہت بڑی وعید اور دھمکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ قرآن کریم میں جانور کی قربانی کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے۔ ہم اس کو سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، ان خانوں میں نہیں بانٹنا چاہتے ہیں۔ قربانی مشروع ہونے کے بعد اور قربانی کا حکم ملنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی قربانی نہیں چھوڑی۔ آپ اس اسوے کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو سامنے رکھیے۔ اور آپ نے آخری سال 63 اونٹوں کی قربانی دی ہے۔ آپ کی عمر بھی 63 سال، اور آپ نے آخری سال کتنے اونٹوں کی قربانی کی ہے؟ 63 اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ یہ تو نبی کا عمل ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور جانور کی قربانی پیش کرو اپنے رب کے لیے۔ قربانی کا حکم ملا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کو ہم نے ایک بڑے ذبیحے کے فدیے اور بدلے میں چھڑایا۔ وہ بڑا ذبیحہ کیا ہے؟ جنت سے آیا ہوا مینڈھا جو اسماعیل کی جگہ ذبح ہوا، اور قیامت تک ماہ ذی الحجہ کی 10 اور اس کے بعد 3 دن اور جو جانور قربان ہوں گے وہ سب بڑے ذبیحے میں آیا۔ قل ان صلاتی و نسکی، آپ کہیے میری نماز اور میری قربانی، یہاں بھی قربانی کا تذکرہ آیا۔ سورہ حج کی آیت پڑھیے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، معلوم اور مقرر دنوں میں چاہیے کہ لوگ اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام پر جانور ذبح کریں جو جانور اللہ رب العالمین نے ان کو دیے ہیں۔ یہاں بھی قربانی کا تذکرہ آیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے یعنی جتنے انبیاء آئے، ہر نبی کی امت پر یا ہر نبی کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے طریقے کو مقرر کر دیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چوپائے مویشی جانور دے رکھے ہیں، ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں، یعنی ان کو اللہ کے نام پر ذبح کریں اور قربان کریں۔ یہاں بھی قربانی کا ثبوت۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت تو پوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، گوشت تو خون نہیں پہنچتا۔ یہاں بھی قربانی کے جانور، قربانی کرنے کا حکم، قربانی کا تذکرہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ان تمام نصوص سے، قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر کی طرف سے جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، کم سے کم ایک جانور کی قربانی وہ ضرور پیش کرے، اور جو زیادہ کی استطاعت رکھتا ہے وہ زیادہ جانور کی قربانی پیش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک اہتمام فرماتے تھے کہ موٹے، تازے، فربا اور وزنی اور خوبصورت جانور کی قربانی پیش کرتے تھے تاکہ غریبوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہو، مسکینوں تک جو قربانی نہیں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے گھروں تک قربانی کا گوشت پہنچ سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ اپنے آپ کو
جانور کی قربانی دینے کے لیے تیار کیجئے، اللہ رب العالمین آسانی فرمائے گا۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو نماز کے بعد جانور کی قربانی پیش کرنے سے بہتر اور کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جو یقیناً قربانی کی طاقت و استطاعت رکھتے ہیں، لیکن نہ جانے ان گھروں کے لوگ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ جانور کی قربانی نہیں دیتے بلکہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی قیمت سے غریبوں کی مدد کر دو، کوئی دوسرا قومی اور رفاہی کام انجام دے دو، مریضوں کو دے دو۔ اسلام نے یہ تمام جگہوں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور تمام جگہوں پر خرچ کرنے کا بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، لیکن کوئی خرچ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو ذہن نشین کیجئے، جانور کی قربانی کا بدل کوئی دوسری نیکی نہیں ہو سکتی۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ سوچ اور فکر پھیلائی جا رہی ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں اربوں خربوں جانور کی جان لے لی جائے۔ جب قربانی کا موقع آتا ہے تو طرح طرح کے آبجیکشن اور اعتراضات آتے ہیں، اور وہ آبجیکشن اور اعتراضات کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا سکے اور ان کو غلط راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ہر صورت میں جانور کی قربانی دیتے ہیں اور اس کا بدل کسی اور چیز کو نہیں سمجھتے۔ جانور کی خریداری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام نے کچھ ہدایات دی ہیں، ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جانور خریدنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزءا من الضان۔ دانتے ہوئے جانور ہی کی قربانی پیش کرو۔ اگر دانتا ہوا جانور تمہیں نہیں مل رہا ہے، مشکل ہو گیا ہے، تو مجبوری کی صورت میں، جانور نہ ملنے کی صورت میں 1 سالہ بھیڑ کے بچے کی قربانی کر سکتے ہو۔ مجبوری میں اس کو جائز رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے جانور کی قربانی کر دی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ پہلے نماز ہے، اس کے بعد جانور کی قربانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے یہ غلطی کر لی کہ نماز سے پہلے جانور کی قربانی کر دی، تو آپ نے فرمایا لحمک شأتک شأت لحم، تمہاری بکری قربانی کی بکری نہیں ہے، یہ تو گوشت کی بکری ہو گئی۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، تو آپ نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، یہ تو گوشت کی بکری ہے۔ پریشان ہوئے، کہا اللہ کے رسول ہمارے گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے لیکن وہ دانتا ہوا نہیں۔ آپ نے فرمایا اذبحھا، تم اس کی قربانی پیش کرو، وَلَن تَصْلُحَ بَعْدَكَ، اور بغیر دانتے ہوئے بکری کے بچے کی قربانی تمہارے سوا اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ چونکہ ان سے غلطی ہوئی تھی، بھول کر کے انہوں نے کر لیا تھا، اس لیے صرف ان کو رخصت دی۔ ابو بردہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ یہ صرف تمہارے لیے جائز ہے، میری امت میں قیامت تک کے لیے اور کسی کے لیے
بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کرنے کے لیے جو باب اور ہیڈنگ قائم کیا ہے اس میں باقاعدہ ابو بردہ کا نام لکھا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی بردہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بردہ سے فرمانا کہ تم اپنے بغیر دانت کیے ہوئے بکری کے بچے کی قربانی کر دو۔ اس سے بھی امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ صرف جائز، یہ قربانی جائز تھی صرف اور صرف کس کے لیے؟ ابو بردہ کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو آگے چلیے، حدیثوں میں 4 عیب ایسے ہیں جن عیوب کے پائے جانے کی وجہ سے اگر ایک عیب بھی جانور میں پایا جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی، آپ نے فرمایا 4 قسم کے عیب ایسے ہیں کہ اگر وہ عیب پایا جائے تو اس جانور کی قربانی مت کرو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ان میں سے العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ہونا بالکل ظاہر ہو، والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر اور اوپن ہو، والارجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، والکثیر التی لا تنقی، ایسا کمزور لاغر دبلا پتلا جس کی ہڈیوں میں گودا گوشت اور چربی نہ ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف الاذن والعین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جانور خریدنے سے پہلے یا جانور کی قربانی کرنے سے پہلے جانور کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح سے دیکھ لو۔ نبی اکرم حضرت علی کہتے ہیں دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کان کٹے جانور اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قربانی کا جانور کا گوشت یہ اس کو بھی ٹھیک اسی طرح سے کرنا چاہیے جس طرح سے اسلام نے حکم دیا ہے۔ سورہ حج میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ قربانی کے جانور کا قربانی کا گوشت خود کھاؤ اور مجبور کو، بھوکے کو، محتاج کو اور مسکین کو کھلاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا گوشت خود کھاؤ اور سوال سے بچنے والے کو کھلاؤ اور سوالی کو بھی کھلاؤ، ایسے آدمی کو کھلاؤ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، سوال سے بچتا ہے، اور سوالی کو بھی قربانی کا گوشت کھلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وادخروا وتصدقوا، قربانی کا گوشت کھاؤ اور اس کو بچا کر کے بھی رکھو اور اس کا صدقہ بھی کرو۔ قربانی کی کھالوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ان کھالوں کو ہم اپنے استعمال میں کوئی آئٹم بنا کر کے لینا چاہیں تو جائز ہے، کوئی آئٹم کوئی چیز بنا کر کے استعمال میں لے سکتے ہیں، لیکن بیچ کر کے اس کی قیمت ہرگز نہیں کھانا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے ہر سال اس مسجد میں قربانی کی کھالیں وصول کی جاتی ہیں، اس سال بھی وصول کی جائیں گی۔ آپ اپنی قربانی کی کھالیں یہاں پر پہنچائیں، آدمی موجود رہے گا، آپ کو رسید کاٹ کر کے دے دے گا۔ ان مسائل کو جاننا ضرور چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، اور جو بقیہ کچھ اور مسائل ہیں جو انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ سے پہلے ہفتہ واری درس میں یا اسی طرح سے روزانہ جو عصر کے بعد درس ہوتا ہے اس درس میں بیان کیے جائیں گے۔ یہ بنیادی مسائل تھے جو بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ اپنے آپ کو تیار کیجئے جانور کی قربانی دینے کے لیے۔ قربانی سے بچنے کے لیے بڑی گلیاں نکالتے ہیں، ہمارے گھر میں لوگ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم قربانی نہیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کے گھر میں اگر گوشت کھانا نہیں پسند ہے، بغیر گوشت کھائے بھی آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، قربانی آپ کر کے اس کے گوشت کو آپ بانٹ دیجئے، دوسروں کو کھلا دیجئے۔ ہمارے رشتہ دار میں ایک عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے ہم قربانی نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے قربانی نہیں رکے گی۔ ہمارے رشتہ دار میں یا ہمارے گھر میں اس سال موت ہو گئی ہے، اس لیے ہم قربانی نہیں کر رہے ہیں، اس سے قربانی نہیں رکے گی۔ اللہ نے ان وجہوں کی وجہ سے قربانی روکنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ نہ کرے عین قربانی کے دن بھی اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے اور وہ قربانی کرنا چاہے صبر کرتے ہوئے، تو یہ اچھی بات ہے، قربانی کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قربانی کا تعلق کسی کے موت سے نہیں، قربانی کا تعلق گوشت کھانے یا نہ کھانے سے نہیں، بلکہ قربانی کا تعلق حیثیت پر ہے۔ اگر آپ کی حیثیت قربانی کرنے کی ہے تو آپ اللہ کی راہ میں ایک جانور کی قربانی ضرور پیش کرو، اس قربانی میں آپ کا پورا گھر ثواب میں اور اجر میں انشاءاللہ تعالی شامل ہو جائے گا۔ اور قربانی سے بچنے کے لیے بہانے نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جن گھروں میں واقعتاً قربانی کرنے کا رواج نہیں ہے، حیثیت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، حیثیت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی سے بچو مسلمانوں، یہ کسی عالم یا مفتی کی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو حیثیت اور گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ کون ہم میں سے ایسا بد نصیب ہے جو حیثیت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرے گا؟ اللہ تعالی ہر مسلمان کو پوری دنیا میں، ہر مسلمان کے ہر گھر کو اس لائق بنائے کہ وہ جانور کی قربانی پیش کر سکے، اور اللہ تعالی سب کی قربانی کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ یا الہ العالمین، پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید قرباں کی حقیقی خوشی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جو کسی قسم کی مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا ہیں، ان کو تو آزمائش اور مصیبت سے نجات دے، یقیناً تو ہی نجات دینے والا ہے۔ یا رب العالمین، ہم سب کو عید قرباں خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ رکھ کر جانور کی قربانی کرنے کی توفیق دے، اور ہماری قربانی کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے ہمارے غفور و غفار رب، ہمارے ہر قسم کے گناہ سے تو درگزر فرما، اور ہم سب پر تو رحمت کی بارش برسا۔ یا رب العالمین، ہم سب پر تو رحمت کی بارش برسا۔ یا الہ العالمین، یہ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا امڑ کر کے آنا اور نہ برسنا، یہ سب تیرے حکم سے ہے۔ یا رب العالمین، تیرا معاملہ کن فیکون کا ہے، تو محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما کر رحمت کی بارش برسا دے۔ یا رب العالمین، رحمت کی بارش برسا۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، مریعا مریعا، نافعا غیر ضار، عاجلا غیر آجل، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔